مریم کو بتائیں 10,000 روپے فوری پائیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں مریم کو بتائیں پروگرام ہر خاص اور عام کی زبان پر آ گیا۔ پنجاب حکومت کا مستحق افراد کی مدد کے لیے مریم کو بتائیں کے نام سے خصوصی ریلیف پروگرام جاری ہے۔ اس منصوبے کے تحت مستحق خاندانوں کو 10,000 روپے کی مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں اور رمضان کے مہینے کو قدر سکون کے ساتھ گزار سکیں۔ چیئرپرسن ہیلپ لائن اینڈ کمپلینٹ سیل سائمہ فاروق کا کہنا تھا کہ عوام کو آسانی فراہم کرنے کے لیے ہیلپ لائن، موبائل ایپ اور ویب پورٹل متعارف کروایا گیا ہے۔ ہیلپ لائن 1000 پر کال کر کے مستحق افراد درخواست دے سکتے ہیں۔ آپ 3 جگہوں سے اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ ایک تو ایپ ہے جو کہ مریم کو بتائیں کے نام سے ہے، دوسرا ایک ویب پورٹل ہے، تیسری یہ ہیلپ لائن تھی 1000۔ میں آپ کے اس پروگرام سے بتانا بھی چاہتی ہوں، ایک ہی دفعہ اپلائی کرنا ہے۔ وہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں، آپ پہلے پورٹل سے بھی کر لیتے ہیں اور آپ ایپ سے بھی کر لیتے ہیں، اور بعد میں جب آپ کال کرتے ہیں اس سے صرف غیر ضروری کال کا رش ہوتا ہے، تو وہ آپ چاہے تینوں میں سے کسی ایک سے بھی کریں گے، وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ رجسٹر ہو جاتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مریم کو بتائیں ہیلپ لائن پر رابطہ کرنے کے بعد ہر درخواست گزار کا ڈیٹا باقاعدہ اسکروٹنی کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ آیا درخواست دہندہ کسی اور سرکاری ریلیف پروگرام سے فائدہ تو حاصل نہیں کر رہا۔ مکمل تحقیق کے بعد صرف ان افراد کو مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے جو تمام معیار پر پورا اترتے ہیں۔ ایک ایپلیکینٹ نے اپلائی کیا ہے کسی بھی فورم سے، تینوں جو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کے بعد وہ اسکروٹنی ہوتی ہے، اس کی اسکروٹنی ہونے کے بعد جو اہل لوگ ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ PSPA کے پاس جاتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے اس کو نادرا سے اس کا چیک ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو اہل ہو جاتے ہیں تو ان کو جیز کیش سے جو ہے ایک میسج وصول ہوتا ہے، جس کو بھی وصول ہوتا ہے اگر وہ شخص کا جیز کیش میں اکاؤنٹ ہے، وہ دکھا کے نمائندے سے، قریبی جو بھی نمائندہ ہوگا اس کو دکھا کے تو اس سے پیسے وصول کر سکتے۔ اور اگر فرض کریں اس کا جیز کیش میں اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنا اوریجنل CNIC لے کے جائے گا اور وہ میسج چیک کروائے گا تو اس کو پیسے مل جائیں گے بائیو میٹرک کے بعد۔ حکام کا کہنا ہے کہ موبائل ایپ کے ذریعے درخواست دینا سب سے بہتر اور تجویز کردہ طریقہ ہے۔ آن لائن نظام مکمل طور پر فعال ہے اور شہری بغیر کسی دشواری کے گھر بیٹھے درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ جن درخواست گزاروں کی تصدیق ہو چکی ہے انہیں 10,000 روپے کی امدادی رقم فراہم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ای گورننس PITB ساجد لطیف نے کہا کہ 1 گھنٹے میں 1.8 ملین کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ جو اس وقت کال فلکس بہت زیادہ ہے، جو انپریسیڈنٹڈ ریکارڈ کیا گیا 1 گھنٹے میں 1.8 ملین کالز، 18 لاکھ کال 1 گھنٹے میں ہی، جو کہ 1 منٹ میں 30,000 کالز بنتی ہیں اور 1 سیکنڈ میں 500 ہٹس بنتی ہیں۔ تو وہ کسی بھی بڑے کال سینٹر کے لیے یہ مطلب بالکل بھی وہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے کہ ان سارے کال فلکس کو ہینڈل کر سکے۔ سو ہم اب امپرووائز بھی کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پروگرام کے آغاز پر غیر معمولی تعداد میں موصول ہونے والی کالز کے باعث ٹیلی کام سسٹم عارضی طور پر متاثر ہوا۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کالز موصول ہوئیں جس کی وجہ سے ہیلپ لائن پر دباؤ بڑھ گیا۔ اس وقت ہم لوگ 800 چینلز ٹرنکس ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 800 کالرز ایٹ اے ٹائم کال کر سکتے ہیں۔ 801 سے بعد جتنے بھی کالرز ہوں گے ان کو بزی ٹون ملے گی، بہت مشکل سے کال مل رہی ہے، اور جو کہ اس کی وجہ بالکل یہی ہے کہ اس کا ٹیکنیکل جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے، اگر آپ نے ساری کال اٹینڈ کرنی ہے جتنا نمبر آپ کو بتایا تو تھاؤزنڈز آف کال ایجنٹ چاہیے جو ویٹنگ میں ہوتے ہیں۔ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ان کو ایک IVR سنائی جاتی ہے کہ آپ کے پاس اور بھی چینلز اویلیبل ہیں، آپ موبائل ایپ یوز کر سکتے ہیں، آپ پورٹل پہ جا کے کر سکتے ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ لوگ روزانہ رجسٹر ہو رہے ہیں اس پروگرام کے لیے۔ تقریباً 400 سے 450 ایجنٹس 2 شفٹس میں کالز ہینڈل کر رہے ہیں۔ کال فلیکس مطلب آن ایوریج بہت زیادہ ہوتا ہے، تو میکسیمم میں کالز جو ہے 250 پلس ریسیو کرتی ہوں۔ لوگوں کی جو ہم رہنمائی کر رہے ہیں ان کی بیسکلی ریکویسٹ لوگ کرتے ہیں، ان کی بیسک انفارمیشن درج کرتے ہیں، نیم، CNIC، ایڈریس، ان کا اکاؤنٹ، ان کا ID کارڈ نمبر، اور اس میں بیسک ہم ریمارکس مینشن کرتے ہیں اور ریکویسٹ فارورڈ کرتے ہیں۔ مریم کو بتائیں پروگرام ضرورت مند طبقے کے لیے ایک اہم ریلیف اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد نہ صرف مالی معاونت فراہم کرنا ہے بلکہ سماجی ذمہ داری اور احساس ہمدردی کو فروغ دینا بھی ہے تاکہ حقیقی مستحقین کی بروقت اور باعزت انداز میں مدد کی جا سکے۔